نواز جام پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. عزت مآب سفیر پاکستان محترم جناب طارق ضمیر صاحب، جناب محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور خواتین و حضرات، بعد میں جو تقریر کرتا ہے اس کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے آنے والے مقررین بہت سے جو ان کے جملے ہیں وہ چرا کے بھول دیتے ہیں. بہرحال ملنے کا، مل کے بچھڑنے کا یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مل کر بچھڑنے پر ہے نظام زندگی قائم ہے دوست، پانی بھی بچھڑ جاتا ہے گلے مل مل کے ساحل سے. تو یہ ایک نظام کائنات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی موجودگی میں، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ کسی کی موجودگی میں کسی کی تعریف کرنا اسے کند چھری سے ذبح کرنے کے مترادف ہے. اور بعض لوگ اس کو شاید خوش آمد پر بھی معمول کر سکتے ہیں، کچھ شاید اس کو یہ بھی معمول کر سکتے ہیں کہ شاید کسی کا کوئی مفاد وابستہ ہے، اور اس میں اگر غلو کا عنصر آ جائے تو وہ بھی منع ہے، ہمیں غلو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کی جو تعریف ہے اگر اس کو نہ کیا جائے تو یہ بھی بخل کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں عدل کا ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ عدل پہ قائم رہ کے جو چیز ہے، میں نے ان سے خصوصی اجازت لے لی ہے بات کرنے کی آنے سے پہلے. تو بات یہ ہے کہ جب تک میں یہاں پہ 20 سال سے زائد عرصہ مجھے ہو گیا یہاں پہ، اور کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، ایمبیسی سے بھی، میں یہ برملا کہوں گا اور آپ لوگ اس کی تصدیق کریں گے کہ پہلے بھی ہمارے بہت سے سفیر صاحبان بڑے اچھا اپنا وقت گزار کے گئے ہیں، لیکن شاید یہ پہلے سفیر ہیں جن کو عوامی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اس قسم کی الوداعی تقریبات میں بلایا جا رہا ہے. اور بہت سی ابھی تقریبات آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں، چونکہ ان کے جانے کا ایسے اچانک انہوں نے وہ خبر دی کہ وہ میرے لیے وہ ایک بڑی سٹرننگ تھی. میں نے بار بار میسج کر سے پوچھا تھا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، شاید میں اس کو غلط انڈرسٹینڈ کر رہا تھا. اور بہت سے لوگ ان کو اپنے ہاں الوداعی دعوتوں میں بلانا بھی چاہ رہے ہیں. ظاہر ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی کی جو ہے وہ دعوت کو قبول بھی کریں. تو یہ ایک نظام ہے. بہت سی جو باتیں ہوئی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی روایات امبیسی میں چھوڑی ہیں جن کا میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک روایت یہ تھی کہ جب ہماری پہلی ملاقات ان سے ہوئی، میں زمان صاحب اور برکت صاحب تھے، پہلی ہی ملاقات میں میرے 2 یا 3 منٹ میں جو ہماری گفتگو ہوئی وہ قرآن فہمی پہ، فکر اقبال پہ، نظریہ پاکستان پہ. تو یقیناً وہ 2 یا 3 منٹ میں ہماری وہ کیمسٹری ڈیولپ ہو گئی جو عموماً عام لوگوں سے نہیں ہوتی. ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ ہر سال ایمبیسی میں ربیع الاول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دن منایا جاتا ہے، جن کے نام کی وجہ سے پاکستان بنا، جن کے ذکر کی وجہ سے ہم ہیں. اگر ان کا ذکر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ روایت قائم رہے گی، اور الحمدللہ یہ روایت ان کے دور میں قائم رہی ہے. اور جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے خدا اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. ان کی جو اس عزت میں یہ اضافہ ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رسول پاک کی ذات سے جو محبت ہے، قرآن سے جو محبت ہے. اور جو رسول پاک کے ذکر سے اعتراض کرتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی لوگ رسوا ہو کے یہاں سے جاتے ہیں. تو یہ، اور اس کے ساتھ ہی دوسری فکر اقبال سے ان کا بہت گہرا تعلق. ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ علامہ اقبال مصور پاکستان، ان کے نظریے پہ پاکستان قائم ہوا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھولتے جا رہے ہیں. تو محترم طارق ضمیر صاحب نے کہا جی بالکل. اور میرا خیال ہے کہ غالباً پاکستانی ایمبیسی اسٹاک ہوم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یوم اقبال جو ہے وہ ان کے دور میں منایا گیا ہے. اور ہماری یہ توقعات ہیں سفارت خانہ سے، محترم عرفان صاحب بیٹھے ہیں، آنے والے سفیر صاحب، کہ وہ ان اچھی روایات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. پھر پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے بہت سی چیزوں میں ان سے وہ اکتساب فیض حاصل ہوا ہے. ہم آپ کو علم ہے کہ ہم ہر مہینے درس قرآن کا ایک سیشن کرتے ہیں. الحمدللہ 110 سیشن ہمارے ماہانہ ہو چکے ہیں. 10 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. جب اس کے 100 سال ہوئے تو ہم نے، شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، پکس کے احباب بھی، ہم نے اس کی 100 سالہ جو ہے وہ پروگرام کیا یہاں. اس میں انہوں نے اتنا شاندار وہ خطاب کیا، ہمارے پاس وہ محفوظ ہے. اس کے علاوہ بھی یہ ہمارے اسٹڈی سرکل کی اکثر نشستوں میں تشریف لایا کرتے تھے، اور ان کے علم سے، ان کی قرآن فہمی سے ہم بہت جو ہے وہ ہم نے فائدہ اٹھایا. اور ہماری تو خواہش تھی کہ نومبر میں ہمارے اسٹڈی سرکل کو 10 سال ہو جائیں گے تو ہم 10 سالہ وہ پروگرام کرتے جس میں یہ شرکت کرتے. لیکن ظاہر انہوں نے جانا ہے، وقت اس طرح سے ہے. اور بہت سی وہ باتیں جو یہاں پہ ہو چکی ہیں، کشمیر کے حوالے سے، پکس کے حوالے سے، روہنگا مسلمانوں کے حوالے سے جو درد، جو محبت
ان کے دل میں میں نے محسوس کیا وہ عام لوگوں میں وہ نہیں ہوتی. اور یہی جو پودا انہوں نے بتایا کہ جو پچھلے سال 1 سال قبل اسی ہال میں ہم بیٹھے تھے, یہ انہی کی رہنمائی تھی. اور واقعی یہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہیں, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, لیکن وہ میرا خیال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کسی آدمی سے اگر آپ ملیں اور آپ کو کوئی احساس نہ ہو اپنی کم تری کا, تو سمجھیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ مومن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے ان سے سیکھا ہے, اور ان سے کئی چیزوں پہ بات چیت بھی ہماری ہوتی رہی ہے. کئی چیزوں میں بربلا اختلاف بھی کرتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہر چیز ہمارے درمیان, کچھ چیزوں میں میرے اپنے آرگومنٹس ہیں, میں اپنی بات کرتا تھا دلیل سے, وہ اپنی بات کرتے تھے, اور سم ٹائم وہ ایگری ٹو ڈس ایگری. تو یہ ایک مکالمے کا آغاز ہوتا ہے. تو ان سے ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں, اور ان میں ایک چیز وہ اخوت کا ذکر ہوا. ہم انشاءاللہ اخوت کے اس پیغام کو لے کے آگے بڑھیں گے. پاکستان انفارمیشن کلچر سوسائٹی بھی ساتھ ہے, احباب بھی ساتھ ہے. اس یونیورسٹی کی تعمیر میں ہم ایک ایک آدمی کے پاس جائیں گے, جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے ڈاکٹر امجد صاحب سے ہمارا تعارف بھی محترم جناب طارق ضمیر صاحب کی ہی بدولت ہوا ہے. وقت چونکہ بہت کم ہے, اور ایک رائٹر کے لیے یہ ایج ہوتا ہے کہ جو باتیں وہ نہیں کر سکتا وہ بعد میں لکھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ چونکہ پریویلیج حاصل ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کا وقت یہاں نہیں لیتا. آنے والے دور میں بہت سی باتیں جو بھی میرے ذہن میں جو میں کہنا چاہتا ہوں, وقت کی کمی اور طارق صاحب کی تقریر کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ مجھے ایک گزارشات ان کی خدمت میں کچھ کرنی ہے, جس کے لیے میں ان سے اجازت بھی لے کے آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر آپ نے بہت اچھا ایز اے ایمبیسڈر رول پلے کیا ہے, اور ظاہر ہے کچھ عرصہ بعد آپ اس سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو شخصیت یا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا وہ بھی پورا نہیں ہوا. یہ تو ایک ملازمت تھی, آپ نے کر دی. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بہت عرصہ پہلے اس ملازمت کو چھوڑ کے جو سفر شروع کیا, وہ پاکستان سے غربت اور جہالت کے اندھیرے کو جو دور کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے. لیکن آپ کے لیے بھی ایک محاذ قائم باقی ہے. وہ محاذ پاکستان کی نظریاتی احساس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. وہ محاذ فکر اقبال کو آگے لے کے جانے کا ہے. وہ محاذ وہاں پہ قرآن فہمی کو لے کے جانے کا ہے. وہ ان لوگوں کو جواب دینے کا ہے جو آج بھی پاکستان کی نظریاتی احساس پہ بات کرتے ہیں, جو آج بھی وہ اس کے نظریے کو زد پہنچاتے ہیں. آپ جب اسلام آباد میں ہوں گے, وہاں پہ بے شمار آپ کے بہت سے دوست, علمی شخصیات, ریٹائرڈ بیوروکریٹس وہ وہاں پہ ہوں گے. جیسے ہم نے یہاں پہ چند لوگوں میں ایک اسٹڈی سرکل ہم نے شروع کیا, الحمدللہ 10 سال ہو گئے, ہر مہینے نشست کرتے ہیں. آپ اسلام آباد میں کوئی ایسا تھنک ٹینک بنائیے, آپ وہاں پہ ماہانہ 2 مہینے بعد کو سیمینارز کیجئے, آپ ایک تھنک ٹینک بنائیے, آپ لوگوں کی رہنمائی کیجئے. آپ اپنی جو دور سفارت کے مشاہدات ہیں ان کو کتاب کی صورت میں تحریر کیجئے. اس میں ان لوگوں کا ذکر بھی کیجئے جو گمنام ہیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا, اور ان لوگوں کے نام بھی واضح کیجئے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. لوگوں کو نہیں پتا, آپ جانتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو اعلان کیجئے. کچھ عرصے کے بعد یہ سرکاری ملازمت آپ سے نکل جائے گی, اور چونکہ آپ فکر اقبال کے نقیب ہیں, آپ جو ہے وہ قرآن فہمی کو جانتے ہیں, اقبال کے ہی اشعار کے میں آپ سے یہ اجازت چاہوں گا, آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فکر ہے یا اقبال کا جو پیغام ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور اسی پیغام کو اگر آپ لے کے اگر آگے چلیں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اہم ہوگا. کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے, تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے, مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے, ضمیر لالا سے روشن چراغ آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے.